بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوح الشام کا آخری درس۔ اس کے بعد اس نے آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو کھول دیا، اسلحہ دیے اور کہا، اس شہر کی تمام کنجیاں میرے پاس ہے۔ اہل شہر سے باہر عربوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہے، اور شہر میں ایسا کوئی آدمی نہیں جس سے کسی طرح کا خوف ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کر اٹھے اور اپنا کام شروع کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جزاک اللہ خیرہ، بسیل اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی، نجات کے راستے پر چلایا اور نیکی کو تم پر ختم کر دیا۔ اب ہم پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی حفاظت کریں اور اپنی کشتیوں کی طرف آدمی بھیج کر اپنے ان آدمیوں کو کہلا بھیجے کہ ان سے اتر کر وہ بھی ہمارے پاس آ جائے، وہ اور ہم سب ایک ہو جائے۔ باسل نے کہا، میں انشاءاللہ العزیز بہت جلدی ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد باسل رحمہ اللہ خفیہ باب البحر پر گئے، دروازہ کھولا۔ یوحنا رحمہ اللہ کے بنی عام سے ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو کے جہازوں کے پاس گئے اور ان جہاز والوں سے تمام قصہ بیان کر دیا۔ اہل سور اپنے جہازوں کو لے کر آگے بڑھے اور شہر کے قریب آ کے اتر کر تمام آدمی شہر میں داخل ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ ان جہازوں کی طرف سے بالکل اندھے ہو گئے۔ اس کا روائی کے بعد حضرت باسل رحمہ اللہ نے حملہ کا ارادہ کیا، مگر حضرت یوحنا رحمہ اللہ نے انہیں روک دیا اور فرمایا، یہ میری رائے کے خلاف ہے۔ بہترین معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات میں سے ایک آدمی اللہ پاک جل جلالہ کے راستے میں اپنی جان کو وقف کر کے خفیہ طور سے چور دروازہ کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ جائے اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو ہماری کیفیت سے مطلع کر دے، تاکہ جس وقت ہم یہاں حملہ کریں تو ہماری آواز اور اہل شہر کی چیخ و پکار سے مسلمان کسی طرح کا خوف نہ کرے، بلکہ کفار کے مقابلے میں اور زیادہ مستعد اور تیار ہو جائے۔ یہ سن کر ایک آدمی نے کہا، اس کام کو میں کروں گا۔ یہ تبدیل وضع کر کے شہر سے باہر نکلا اور حضرت باسل رحمہ اللہ نے اسی وقت دروازہ کو بند کر دیا۔ یہ شخص چل کر حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور حضرت یوحنا رحمہ اللہ اور حضرت باسل رحمہ اللہ کی کیفیت اور ارادے سے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ نے اللہ جل جلالہ کے لیے سجدہ شکر کیا اور فوج میں منادی کرا دی کہ فوراً تیار ہو جائے، رومیوں پر اچانک حملہ کرنے کا ارادہ ہے۔ یوحنا رحمہ اللہ نے جب یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی تیاری مکمل ہو چکی ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ 500 آدمی شہر بنا پر چڑھ کر حملہ کریں۔ باسل رحمہ اللہ نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ عوام کا انعام کا قتل مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے کی یہ تعجب ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نور اسلام کی شمع سے منور کر دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ البتہ آپ کچھ آدمیوں کو شہر فنا کے زینے کی دوسری طرف مقرر کر دے تاکہ وہاں سے کوئی آدمی نیچے اتر کر آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور کچھ آدمیوں کو زینے کے پاس مقرر کر دیا۔ حضرت یوحنا رحمہ اللہ نے یہ انتظام کر کے ایک دل ہلا دینے والے آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا اور تکبیر کے فلک جگاب آواز سے تمام شہر کو گونجا دیا۔ کلمہ توحید کی آواز سن کر اہل شہر لرز بر اندام ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ شہر کی قیدی چھوڑ کر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ یہ سوچتے ہی ہر شخص متحر ہو گیا، عقلیں جاتی رہی، دل کانپنے لگے اور اپنے مال، گھر بار، اولاد اور بیوی بچوں کی طرف سے فکرمند ہو کے حیرت ہو گئے۔ جو شخص گھر میں موجود تھا وہ وہی کا وہیں رہ گیا اور نکلنے تک کی جرأت نہ ہوئی۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے شہر میں سے آواز سن کر سمجھ لیا کہ شہر میں مسلمان حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے بھی تکبیر و تحلیل کے فلک بوس نعرے مارے اور آپ کے ساتھ تمام اسلامی فوج نے بھی اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ فضائے آسمانی کو گونجا دیا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والی سور نے شہر میں سے جب تکبیر و تحلیل کے نعرے اور شور و شغب کی آوازیں سنے تو یہ سمجھ گیا کہ حضرت یوحنا رحمہ اللہ اور آپ کے ہمراہی قید سے چھوٹ گئے ہیں اور یہ انہی کی کرتوت ہے۔ اس کی پہنچ کے دل چوٹ گئے، قلوب میں خوف راسخ ہو گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو وہاں چاروں طرف آگ روشن دکھائی دی اور لڑائی کے لیے انہیں آمادہ دیکھا، چونکہ فوجی سپاہیوں کے دل اپنے مال، اولاد، گھر بار اور زن و فرزند کے ساتھ معلق تھے جو شہر میں موجود تھے۔ نیز قسطنطین کے سر الاقل کی طرف سے کمک کی امید منقطع تھی کہ ان کی قیصریہ پہلے ہی پتہ ہو چکا تھا، اس لیے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ میدان سے دے کر بھاگ پڑے۔ مسلمان نے ان کا تعاقب کیا اور جہاں کہیں مل پکڑ کر قتل کر دیا اور ان کے اس مال و اسباب کے جو یہ چھوڑ کے بھاگے تھے مالک ہو گئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبح حضرت یوحنا رحمہ اللہ نے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے رومیوں کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ جو شخص شہر فنا کے اوپر تھے انہوں نے امان امان پکارنا شروع کر دیا۔ آپ نے انہیں امان دے دی۔ وہ دیوار سے نیچے اترے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے تمام تعریفیں ثابت ہیں ہمارے لیے اس شہر کو تلوار کے زور سے فتح کرا دیا ہے اور اب تم ہمارے غلام
ہم جیسا چاہے تمہارے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، مگر ہم وہ قوم ہیں جب عہد کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور جو قول کسی کو دیتے ہیں تو اسے سچ کر دکھاتے ہیں۔ اب ہم تمہیں امان دیتے ہیں اور آپ کی جانوں کو اپنی حفاظت اور ذمہ داری میں لیتے ہیں۔ البتہ جو شخص تم میں سے ہمارے دین میں داخل نہ ہوگا اسے ہر سال ہمیں جزیہ دینا ہوگا، اور جو مسلمان ہو جائے گا اس کا اور ہمارا حال یکساں ہوگا۔ ان لوگوں نے اسے منظور کیا اور اکثر مسلمان ہو گئے۔ قسطنطین فی ہرقل کو جب یہ خبر پہنچی کہ سور فتح ہو گیا ہے اور مسلمان فاتحانہ شان سے اس میں داخل ہو گئے، تو اس نے سمجھ لیا کہ میں ان کی برابری نہیں کر سکتا اور نہ رہ کر اب میری جان کی خیر ہے۔ یہ موقع کی طاق میں لگا رہا اور ایک روز موقع اور فرصت دے کر اپنا خزانہ مال ذخیرہ فرزند صاحب اور غلام جہاز میں بٹلا کر رات کو قسطنطنیہ کی طرف اپنے باپ کے پاس چل دیا۔ وقدرہم اللہ کہتے کہ اہل قیصریہ نے جب قسطنطین فی ہرقل کو اس طرح خفیہ دم دبا کر بھاگتے دیکھا تو اس کے چلے جانے کے بعد عمرو بن العاص ان کی خدمت میں آئے اور قیصریہ کی سپرد کر دینے اور صلح کرنے کے متعلق گفت و شنید کرنے لگے۔ آپ نے 2 لاکھ درہم اور اس مال پر جو قسطنطین فی ہرقل نے وہاں چھوڑا تھا صلح کرنے کو کہا۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ آپ نے انہیں عہد نامہ مرتب کر کے دے دیا۔ جب صلح کامل ہو چکی اور عہد نامہ دے دیا گیا تو آپ نیز مسلمان قیصریہ میں داخل ہوئے۔ قسطنطین جو مال و اسباب چھوڑ گیا تھا اور اس کی کشتیوں میں نہیں آیا تھا، آپ نے اس پر قبضہ کیا اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق آئندہ سال سے ہر ایک آدمی پر 4 دینار مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت یاسر بن عمار بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 صحابہ دے کر انہیں شہر سور کی حکومت کے لیے روانہ کیا اور عدل و انصاف اور تقوی و طہارت کی ہدایت فرمائی۔ حضرت یاسر بن عمار بن سلمہ ایک مسن اور بوڑھے شخص تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر غزوہ حنین اور غزوہ نذیر میں لڑ چکے تھے، بلکہ ان کے بھائی غزوہ حنین کے روز سخت معرکے کی لڑائی لڑ کر مالک بن عون نذیری کے ہاتھ سے شہید بھی ہو گئے تھے۔ عقید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے 2 لاکھ درہم اور قسطنطین کے بقیہ خزانہ پر اہل قیصریہ سے صلح کر لی تو آپ وسط رجب المرجب 19 ہجری بدھ کے روز، جبکہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کو 4 سال اور 6 ماہ ہوئے تھے، قیصریہ میں داخل ہوئے۔ واقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اہل عملہ، رینا، عکا، یافا، اسقلان، غزوہ طابلس اور طبریہ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ قیصریہ فتح ہو گیا ہے، ان مقامات کے لوگ بھی آ کے آپ کے ذمہ میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں سے مصالحت کر۔ اسی طرح اہل جبلہ، بیروت اور لاذقیہ میں آپ کی ماتحتی میں آ گئی اور اللہ پاک تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تمام ملک شام کا ببرکتی رحمت العالمین مالک کر دیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شرف و کرم و رضی اللہ من اصحاب الاخیار و آلہ الابرار و ازواجہ الاطہار و هذا ما انتہا علینا من فتوح الشام علی اتمام والکمال و نعوذ باللہ من الزیادتی والنقصان۔ الحمدللہ، اللہ کی فضل و کرم سے یہ تھا وہ حصہ جس میں شام کی فتوحات کا ذکر تھا۔ اول سے آخر تک ہم نے ذکر کیا۔ اللہ اس دینی خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جو لوگ اس تاریخ کو سنتے رہے اس کی دلی تمنا پورا کرے۔ اللہ ہر مسلمان کی دل میں دینی محبت ڈال دے اور اسلام کی مطالعہ کی توفیق دے۔ یہ صحابہ کی عظیم الشان تاریخ ہے۔ ابھی صرف یہ حصہ ختم ہوا، انشاءاللہ دوسری حصہ جو فتوحات مصر و فارس کا ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ کے دین کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، لیکن اس بار وہ ویڈیو کی شکل میں ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آپ سب لوگوں سے اچھی امیدیں ہیں کہ آپ لوگ آخر تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ تاریخ سننے گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ بعض مصروفیات کی وجہ سے کچھ دن لگے گئے، انتظار میں رہیں۔